بادشاہ وقت، ارے تو جسے قید کیا ہے وہ مجرم نہیں ہے، وہ خطاوار نہیں ہے، وہ گناہگار نہیں ہے، ارے وہ تو میرا دیوانہ ہے، وہ تو میرا چاہنے والا ہے۔ اگر میرے روزے پہ آ گیا اور اپنا لکھا ہوا کلام پڑھ دیا تو قبر سے باہر ہاتھ نکال کر کے مصافحہ کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ۔ مصافحہ کرنا ہوگا میرے دوستو۔ تو علامہ جامی کا کلام ہے، علامہ جامی فرماتے ہیں اگر آپ اس کو سمجھ رہے ہیں تو ایک مرتبہ سبحان اللہ بولیے، سبحان اللہ، اور نہیں سمجھ رہے ہیں تو ڈبل سبحان اللہ بولیے، ہے نا؟ ہاں چونکہ چھٹی کا ماحول ہے۔ ہمارے بڑے بھائی کرم فرما، میرے مشفق، میرے حمد و رفیق و شفیق علامہ ناصر صاحب کا یہ حکم ہے کہ اعظم رضا بالکل سلیس انداز میں چلیے گا، اس لیے کہ دیہات ہے، دیہات لیہات، ٹھیک ہے نا؟ یہ دیہات، ٹھیک ہے؟ تو اسی پٹری پہ، اسی پگڈنڈیوں پہ ہم بھی چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ علامہ جامی فرماتے ہیں زنحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ، غریبوں بے نوائی مفاق سارم یا رسول اللہ، زدہ کے ہجرتوں کے دل فدارم یا رسول اللہ، بہار صد چمن پر سین دارم یا رسول اللہ۔ تو یہ تسکین دل آرام جا صبر قرار من، رخ پر نور جانے بے قرارم یا رسول اللہ، رخ پر نور جانے بے قرارم یا رسول اللہ۔ اور تم آخر نمائی جلوے دیدار جامیرہ، تم آخر نمائی جلوے دیدار جامیرہ، سلوٹے تو ہمیں امید والم یا رسول اللہ، سلوٹے تو ہمیں امید والم یا رسول اللہ۔ میرے دوستو یہ وزن کیا بات ہے بھائی، یہ دے دیجیے، اچھا وہ بھی رکھ لیجیے۔ مگر یہ محبتوں کی دہلیز، چلیے اب کیا کیا جائے، جو آ گیا وہ واپس نہیں جاتا۔ جی جی نہیں، جو آ گیا وہ جاتا نہیں، جو قبرستان میں جو آ جائے وہ پھر جاتا کہاں، اور پھر صبح قیامت کے روز سے۔ یہ آپ کے پیر و مرشد صوفی نظام الدین صاحب قبلہ، ان کی بارگاہ میں ایک نئے ضمیر کا شعر دے رہا ہوں اقبال بھائی، بس ان شمس تبریز بھائی اور جمال پردھان صاحب کے حوالے سے اگر واقعی صوفی نظام الدین صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان سے آپ محبت کرتے ہوں گے تو اس شعر پہ لبیک ضرور کہیں گے میرے دوستو۔ میرے دوستو کسی شاعر نے کہا تھا کہ بارود و بم کا غم نہیں، نہ تلوار و تیر کا، سبحان اللہ، بارود و بم کا غم نہیں، نہ تلوار و تیر کا، سایہ ہمارے سر پہ ہے صوفی نظام الدین کا، بارود و بم کا غم نہیں، نہ تلوار و تیر کا، ارے سایہ ہمارے سر پہ ہے صوفی نظام الدین کا، اور وہ قبر کے سوال سے، وہ قبر کے سوال سے ابھی بھی اقبال بھائی ناصر ملت کا جوڑی کوئی لگانے والا نہیں ہے۔ کہاں پردھان صاحب کب آئیں گے؟ نندلال چھپرا، نندلال چھپرا، یہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ اس کا جوڑا کوئی لگا ہی نہیں سکتا اس نندلال چھپرا میں، کون لگا سکتا ہے؟ نہ پردھان صاحب لگا ہی نہیں سکتے، نہ شمس تبریز بھائی لگا سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ اس کا جوڑا کون لگاتا ہے بھائی۔ بارود و بم کا غم نہیں، نہ تلوار و تیر کا، سایہ ہمارے سر پہ ہے صوفی نظام الدین کا، اور قبر کے سوال سے، وہ قبر کے سوال سے، وہ قبر کے سوال سے گھبرائے کیوں والا، اے شجاع ہمارے ساتھ ہے صوفی نظام الدین کا، شجاع ہمارے ساتھ ہے۔ وہ قبر کے سوال سے گھبرائے، ارے بھائی انعام دینے والوں، انعام دینے والوں، تیرا نام ہو گیا، میں خوش اس لیے ہوں کہ میرا کام ہو گیا۔ ہاں آپ لوگ بھی آ سکتے ہیں، ہم کسی کو مانا نہیں کرتے ہیں، نہیں وشواس دکھا دو مرتبہ کے دیکھ لیجیے۔
مسکرانے کی یہ تفریحات میں نے کہہ دیا او کبھی کم سیدھی تو پارات میں آباد میٹے منارا تب سلطی سبداس بسائی سسارا جگہ ایک سر سر ناہی دلی چارو حریسا بجو جو مر میٹے کلیسا تب ہر بانے نہ مانے کوئی بن گردو جو پیان نہ ہوئی تب ہو ہے سگلے کا اتارا میں دی کہے سگل سنسارا تابو سابو جادو سے سندرم ہوئی ارے بینا محمد پاری نہ ہو یہ سنداری آدم پریدم بلو تم سان وسنگی مسوفا سگمل آئی رہا انڈے پاپا میں لما پرم پدم درم گئے گڑ گراجے او جگہ نام محمد نبی کے نام کو بولیے سبحان اللہ اور جگہ کر کے بولیے سبحان اللہ جتنا ہم دم لگا رہے ہیں اتنا آپ کہاں لگا رہے ہیں روز مولانا ناصر صاحب روز خطابت کر رہے ہیں مگر آواز کی بلندی ویسے ہی کی ویسے ہی ہے آپ ایک روز جلسہ سنتے اس سے بھی حیران اور پریشان ہو گئے ہیں اس مائک کی آواز کر دیجئے اور آپ آواز اپنی اور تھوڑی سی بڑھائیے اور جی لگا کر کے بولیے اور بلند آواز سے آج جب تک اولیاء کانفرنس اور تنظیم صوفی نظام الدین سالہ رحمت و رضوان میں بیٹھے تب تک سبحان اللہ کی صدائیں دیتے رہیے اور اتنا سبحان اللہ بولیے کہ سرکار صوفی نظام الدین علیہ رحمت کی محبت میں سبحان اللہ بولنا آ جائے سبحان اللہ کہنا آ جائے جب تک اس بس میں مصطفیٰ میں بیٹھے رہیے سبحان اللہ بولتے رہیے اور یہاں سے گھر چلے جائیے تو صوفی نظام الدین صاحب کی محبت میں سبحان اللہ بولتے رہیے اور سو کر کے اٹھیے تو بولیے سائیکل چلائیے تو موبائل کا بٹن ٹیپیے تو آپ کا بیٹا بولے گا امی ابا پاگل ہو گیا جب تک فیضان نظام الدین کانفرنس میں نہ گیا تھا اتنا سبحان اللہ نہیں بولتا تھا اب جو جلسے سے لوٹا ہے کھاتا بھی ہے تو سوتا بھی ہے تو چلتا بھی ہے تو ماں کہے گی بیٹا ارے تیرا باپ پاگل نہیں ہوا ہے تیرا باپ مجنون نہیں ہوا ہے ارے تیرا باپ صوفی نظام الدین کا دیوانہ ہو گیا ہے ارے تو اگر تیرا باپ صوفی صاحب کے نام پہ دنیا میں ایسے ہی سبحان اللہ بولتا رہے اور سبحان اللہ بولتا جب اس دنیا سے چلا جائے گا تو کل بروز قیامت جنت میں صوفی نظام الدین صاحب کی رفاقت مل جائے گی ان کی عقیدت جب تک بیٹھے ہیں تب تک اور جی لگا کر کے میرے دوستو ایسے مت ایسا لگ رہا ہے آپ آدھار کارڈ میں نام نہیں ہے کسی اور کا نام آ گیا ہے فوٹو آپ کا ہے اس طریقے سے آپ کنفیوز ہو گئے کچھ بولیے ابھی تو اقبال فیضی 45 منٹ کے بعد ان کا ایلیمنٹ گرم ہوتا ہے وہی حال ہم لوگوں کا ہے ناصر بھائی خوب جانتے ہیں چونکہ اس فیلڈ کیا ہے تو وہ نہیں جانیں گے تو کون جانے گا مگر سب لوگ انٹرسٹی سے نہیں بالکل سفت کرانتی ویشالی ایکسپریس راجدھانی ایکسپریس کی طرح بالکل اپنے پک اپ کو چڑھائے گا جو لمبی فہرست ہے نا تو بلند آواز سے اور جی لگا کر کے بولیے سبحان اللہ دو دریا یعنی کہ گنگا اور یمنا کا جب ملن ہوتا ہے تو بیچ میں ایک راستہ پیدا ہوتا ہے جس راستے کا نام ہے ویترنی کیا ہے بھیا جیو کا سم ہو تو پھینک دیجئے اب بند کر کے میلا شریف سنیے بڑا خوبصورت موبائل رکھے ہیں ہم لطیف ابھی گھبرائیے مت ان کا تو ہم ابھی خوراک میں تو شروع ہو رہے ہیں دو دریا یعنی کہ گنگا اور یمنا کا جب ملن ہوتا ہے تو بیچ میں ایک راستہ پیدا ہوتا ہے جس راستے کا نام ہے ویترنی کیا نام ہے کیا ہے ویترنی اور ویترنی راستے کا سیدھا تعلق بیکنٹھ سے سورگ سے جنت سے تو اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ جو اس میں غوطہ لگا لیا اسنان کر لیا ڈبکی لگا لیا او سورگی ہو گیا او جنتی ہو گیا او بہشتی ہو گیا میں نے کہا وید ویاس جی کہ آدمی اسنان کرنے سے بیکنٹھی ہو جاتا ہے کہ آدمی
غسل کرنے سے سورگی ہو جاتا ہے. اگر آدمی نہا کر کے سورگ میں چلا جائے تو دنیا کا ہر پاپی, دنیا کا ہر ڈاکو نہا کر کے سورگ میں چلا جائے گا. اور مولا جپنے والے, نماز پڑھنے والے جنت کے باہر کہاں رہ جائے, جنت کے باہر. ایک جگہ مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے کہ جوان جنت میں جائے گا, بوڑھا جا نہیں سکتا. تو بوڑھے چچا لاٹھی ٹیک کے کھڑے ہو گئے, ناصر بھائی کہے مولانا صاحب کہا کہ بھور میں اذان ہم دی, جوان سمجھائے گا جنت بیٹھ گئی. پھر مولانا صاحب نے خود تقریر کا چند کر دیے کہ بھائی یہ روزہ بھی رکھا کرو, پڑوسیوں کا خیال بھی کیا کرو, علماء سے محبت سے پیش آیا کرو. پھر وہی آ گئے کہ جوان جنت میں جائے گا, بوڑھا جا نہیں سکتا. چچا لاٹھی لے کے آگے کہا بھائی جی صاحب کہا کیوں, کہ 20 رکعت تراویح ٹھنڈی میں ہم پڑھے, جوان سب رضائی میں اوڑھ کے موبائل کا بٹن ٹیپ ٹاپ کرتا ہو جائے گا جنت میں, بند کیجئے. تو مولانا صاحب آ گئے جلال میں, کہا چچا سن لیجئے, ارے جوان جنت میں جائے گا, بوڑھا جا نہیں سکتا, اور محمد کے غلاموں پہ بڑھاپا. اب ہم ختم کرتے, میرا کوٹا پھول ہو گیا. ذرا سا ہاتھ اٹھا کر کے بتائیے کتنے لوگ سننا نہیں چاہتے. ابھی پردھان صاحب کا انتظار جائیں گے. جی 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 بھائی میں اسی وقت ختم کر دوں گا. میرے دوست چلے گئے, اچھا جانا بھی چاہیے, جانے والے کو کون روک سکتا ہے, فقط ان کی یادیں رہ جاتی ہے. کبھی میلاد کی شکل میں کیا کیا جائے عیسیٰ بھائی, بس آپ کی دعائیں لے کر کے میرے دوستوں. میں نے کہا وید ویاس جی آدمی بیکن کی سورگی جنتی کیسے ہوگا, تو وید ویاس جی کہنے لگے اعظم رضا نہ کوئی اسنان کرنے سے جنت میں جا سکتا ہے, نہ کوئی نہانے سے جنت میں جا سکتا ہے. میں نے کہا کیسے بیکن کی سورگی جنتی ہوگا, تو کہنے لگے ایک کام کر لو. میں نے کہا وہ کام کیا ہے, کہنے لگے لا الہ الا پاپم الا لما پرمپدم جنم بیکن وراج میں نے کہا وید ویاس جی اس کو سمجھ نہیں پایا, اس کا خلاصہ کر کے بتائیے, اس کا کھنڈن کر کے بتائیے. تو کہنے لگے لہانم مہامم لہانشتم مہامم. میں نے کہا وید ویاس جی اس کو بھی سمجھ نہیں پایا, اور خلاصہ کر کے بتائیے, اس کو واضح کر کے بتائیے. تو وید ویاس جی کہنے لگے لا الہ الا پاپم, لا الہ الا اللہ پڑھنے سے پاپ ہرن ہو جاتے ہیں, پاپ مٹ جاتا ہے, پاپ ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں. اچھا آپ لوگ پاپ دیکھے ہیں, زور سے بولیے نا چچا, او چچا السلام علیکم. پاپ جانتے ہیں, اے پاپ جانتے ہیں آپ لوگ؟ ہم نہیں جانیں گے تو کون جانے گا, مسلمان نہیں جانے گا تو کون جانے گا. جمعہ کے روز عطر لگا کے گم نوجوان کیا رہے گا, اور اس میں جانتے ہیں ٹوپی کیسی لگائے گا, نکاحی ٹوپی. اب بالکل ایسا لگے گا کہ بالکل جیسے پھر دوبارہ ارادہ کر لیا ہو. جائے گا جمعہ کی نماز 2 رکعت پڑھ کر کے چپل پہن کے امام صاحب کے گیٹ پہ کھڑا رہے گا. امام صاحب جیسی حجرہ کھولے, کا حضرت ناصر صاحب غضب آپ خطابت کرتے ہیں, طبیعت چاہ رہی تھی کہ جمعہ کی نماز نہ ہو, خالی آپ کی تقریریں ہو. طبیعت گدگد من ہری گیا, بہت غضب کی تقریر کرتے ہیں. جو ہی اثر کی اذان ہوئی تو کہتا حضرت جا رہے ہیں, مولانا ناصر بھائی چل مسجد میں چل. کہا کہ حضرت ابھی آپ ہم کو نہ سمجھیے گا. کہا کہ کا نہیں سمجھیں گے, پورا محلہ کو ہم سمجھ ہی رہے ہیں, اب تم کو نہیں سمجھیں گے, چل مسجد کا چل نماز پڑھ. کہا کہ حضرت آپ ابھی نہیں نہ جانتے ہیں ہم کو. کہا کہ ہم سب جانتے ہیں. کیوں؟ چل مسجد کا. تو کان میں آج کا نوجوان کہے گا امام صاحب نہ جانتے. کہا نہ جانتے حضرت ناپاک ہے, ناپاک ہے. اللہ خیر کرے, نبی ارشاد فرماتے ہیں الطہارۃ نصف الایمان, ارے پاکی جو ہے آدھا ایمان ہے. مسلمانوں کو ہمیشہ پاک رہنا چاہیے.
کیا رہنا چاہیے؟ کیا رہنا چاہیے؟ مگر آج کا نوجوان پتے نہیں چل دو کہ بہن کا سلوایا ہے، کہ سلوا کا پہنا ہے، ایسا پہنے گا روڈ کے کنارے کھڑا ہو جائے گا، مارے گا کھس، اسپیڈ بورڈ چالو کر دے گا، چاہے ناصر صاحب آوے، اقبال فیضی آوے، عیسیٰ صاحب آوے، ایمان صاحب آوے، پیر صاحب آوے، کوئی کچھ نہیں۔ اب تو نئے کا فیشن آ گیا ہے ناصر بھائی، یہ تو موبائل دابے رہے گا، ہاں آ رہے ہیں۔ غضب اللہ خیر کرے۔ میرے دوستو، جب بھی استنجا اور پخانے کا معاملہ ہو، بیٹھ کر کے شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں استنجا اور پیشاب کیا کرے، اس لیے کہ موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ارے ملک فانی میں فنا ہر شے کو ہے، ارے سلطان لگا کے آخر موت ہے، اور مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی عاقل و نادان، آخر موت ہے۔ تو پیشاب کا کھانا لگے تو کیا کیجئے گا؟ کھڑے کھڑے زور سے بولیے نا، بیٹھ جائیے گا۔ میرے دوستو، میں نے کہا بیدو بیاض جی آدمی بیکنٹھ سورگی جنتی کیسے ہوگا؟ تو کہنے لگے لا الہ الا بابا، تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو گے پاپ ہڑل ہو جائیں گے، پاپ ڈیلیٹ ہو جائے گا، پاپ مٹ جائے گا۔ یہ تو بیدوں کے اندر بتایا جا رہا ہے، مگر مشکات شریف کی حدیث اٹھائی کے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں فمن قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس شخص نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا بس وہ جنت میں داخل کیا جائے گا، جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ کیا کیا جائے گا؟ اچھا، آپ لوگوں کو جنت میں جانے کا من ہے؟ کتنے لوگ کو جانے کا من ہے؟ ذرا سا ہاتھ اٹھا کے بتائے تو۔ ارے واہ، آئینہ دیکھیں گے آپ لوگ؟ روزانہ نماز کے دشمن ناز کے جنت میں جانے کا من ہے سبھی کو؟ اچھا آپ کا ہے؟ کیا نام ہے بھیا آپ کا؟ جی صابر۔ تو مسافہ آئیے نا، کیجئے نا کم سے کم۔ آپ کو ہم کبے سے کچھ اسن تبریز بھائی آپ کب آئیے گا؟ ایسے ہی ایسے نہ، اس کے لیے پیسہ نہیں آ جائے، ایسے آپ بھی آئیے، آپ بھی آئیے۔ اتنے مجاہد آدمی ہیں ناصر بھائی، اور آپ کے پریہ متر لگ رہے ہیں، اس لیے کہ جو میرا نذرانہ سکار لے وہ کمزور آدمی نہیں ہو سکتا۔ آپ بھی آئیے۔ اب میں صرف اس جلسے فیضان صوفی نظام الدین اولیاء کانفرنس سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ آپ نے نذرانہ دیا، بہت اچھا کام کیا، ہر مولانا کو دیا کیجئے، مگر ایک وعدہ کرتے جائیے کہ آج سے سنت مصطفیٰ داڑھی رکھوں گا۔ رکھیے گا نا؟ ہے نا؟ ہے نا؟ ہے نا؟ نعرہ لگائیے ذرا سا جو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ دیکھیے ایک سنت مصطفیٰ ادا ہو گئے میرے دوستو۔ میں نے کہا ایسے متبرک ہستی جس کے قدموں سے کتنے عالم پیدا ہو گئے ہیں، ویسے کے مرید ہیں جو کھڑا ہو جائے تو درس گاہ ہے، بولنے لگے تو خطیب ہو جائے، اور مسند مرشد مسند خلافت پہ بیٹھ جائے تو کتنے خلفاء تیار کر دے، اور مجھے پلٹ کر کے کہنے دیا جائے صوفی نظام الدین آئرے گئرے نتے کرتے پیر کا نام نہیں ہے، انگوٹھی بیچنے والے کا نام نہیں، تسبیح گلے میں ڈال کر کے اپنی ولایت ظاہر کرنے والے کا نام نہیں۔ ارے دو مسند تدریس پہ بیٹھ کر کے جو بخاری پڑھاوے اسی کا نام صوفی نے، اور مجھے پلٹ کر کے کہنے دیا جائے صدیق کی صداقت کا جلوہ جہاں ہو اسی کو صوفی نظام الدین کہا جاتا ہے، عمر کے عدالت کے عدل کے فیصلے کے جلوے اور چمک کا نام صوفی نظام الدین ہے، اور علی کی شجاعت و مردانگی اور جرأت و استقلال کا نام صوفی نظام الدین ہے۔ میرے دوستو، وہ ایسے کا پیر داڑھی نہ رکھے، بڑی خوشی کی بات ہے، انہی کے کانفرنس میں ان کا مرید سنت مصطفیٰ میں شریک ہو گئے۔ میں نے کہا بیدو بیاض جی آدمی بیکنٹھ سور کی جنتی کیسے ہوگا؟ تو بیدو بیاض جی کہنے لگے اے لوگو لا الہ الا پاپ۔ میں نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھنے سے پاپ ہرن ہو گئے، پاپ مٹ گئے۔ تو بیدو بیاض جی اور آگے بڑھ کر کے کہنے لگے لہا لم محامم لہا لشتم محامم۔ میں نے کہا بیدو بیاض جی یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے لہا لم سے ہوگا ہے لا الہ الا اللہ
اللہ اور محامم سے ہوتا ہے محمد الرسول اللہ. جس نے بھی اس کلمہ طیبہ کو پڑھ کر کے اپنے ہردے کی صفائی کر لیا ہے, جس نے بھی اس منتر کو پڑھ کر کے اپنے سینے کو پاک کر لیا ہے, تب اس کے سینہ میں کینہ نہیں رہے گا, رہے گا تو پیغمبر کا مدینہ رہے گا تو پیغمبر کا مدینہ رہے گا. جب یہ کلمہ پاک سینے میں آ جاتا ہے تو سینے کو پاک کر دیتا ہے, ہردے کو صاف کر دیتا ہے, پھر سینہ کینہ کا مرکز نہیں رہتا, یہ تو مدینہ بن جایا کرتا ہے. مگر میرے دوستو یہ شان اولیاء نظامی کانفرنس ہے میرے دوستو. مگر آئیے اولیاء سے صفی نظام الدین کی طرف بڑھے. آپ لوگ کتنے لوگ ہیں جو اس میں اجمیر شریف گئے ہیں کوئی حضرت سے بولیے نا, ایک آدمی. اور لوگ ہیں تو ذرا سا ہاتھ اٹھا کے بتائیے. جانا چاہیے, بزرگوں کے روزے پہ جانا چاہیے, اس لیے کہ وہاں عقیدہ اور ایمان کی محافظت اور ایمان تازہ بھی ہوتے ہیں میرے دوستو. اور ٹھوس بزرگوں کی دربار میں حاضری دیا کرے, مجہول لوگوں سے بچا کرے میرے دوستو. کتنے لوگ ہیں گئے ہیں زور سے بولیے نا. جتنے لوگ گئے ہیں اللہ پھر چچا ہو السلام علیکم. السلام علیکم. داڑھی کیا ہے؟ اچھا جلدی جا رہے ہیں. نہیں وہ پرانی کہاوت ہے, جلدی آ جائیے گا چچا, جلدی. جب نہ آئیے گا تب ہم نہ شروع کریں گے میرے دوستوں. تو جو لوگ اجمیر نہیں گئے ہیں, اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے میں خواجہ معین کے روزے پہ بولیے نا, حضرت سے بولیے نا, جوہر جی لگا کر کے بولیے, اور جی لگا کر پیچھے ہمارا محلہ بولے. تو میرے دوستو یہ اولیاء کانفرنس ہے, اور ہند کے راجا ہم سب کے خواجہ معین الدین چشتی کو کون نہیں جانتا میرے دوستو. مگر اس واقعے کو کسی نے شیخ عبدالحق محدث شیخ عبدالحق رضوی علیہ رحمہ سے اس واقعے کو کسی نے منسوب کیا. کسی نے فتح پور سلیم چشتی کے اس واقعے کو نقل کیا ہے. مگر ایک بزرگ ہے, ان کا ایک مرید ہے جو ذات کا نائی ہے, حجام. کیا ہے؟ حضور سے اور جی لگا کر کے کیا ہے؟ حضور سے بولیے نا, آپ کب بولیے گا میرے انتقال پہ؟ حضور سے بولیے. حجام ہے, ایک روز اپنے پیر و مرشد کی دربار میں پہنچا, کہے میرے سرکار, اے میرے پیر و مرشد, اجمیر جانا چاہتا ہوں, رجب کا مہینہ آ گیا ہے, مجھے اجمیر جانے دیا جائے. تو پیر صاحب نے کہا بابو مان جاؤ, اجمیر شریف مت جاؤ. اجمیر شریف مت جاؤ. کہا کہ حضرت بڑی محنت سے پیسہ اکٹھا کیے ہیں, روپیہ اکٹھا کیے ہیں, اجازت دے دیجئے. کہا کہ روپیہ اکٹھا کر لیے, کہاں ہے؟ نکالو کرتے کے جو سے کوئی یہ دیجئے پیسہ. اب جو ہی پیر صاحب دیکھے پیسہ ایٹ کر کے کرتے کے جیب میں رکھ لیے. کہا جاؤ اگلے سال آنا, دیکھیں گے جانا ہے کہ نہیں جانا ہے. اب پیر کے خانقاہ سے مرید اٹھا, اتری بہار, اتری اتر پردیش کی اتری حصے کی طرح سسنی کی طرح منہ بنا کے گھر لوٹ آیا. بی بی بولی ارے کیا ہوا, کاہے اداس ہو, کاہے غمگین ہو؟ کہا کہیں اپنے جو پیر صاحب ہیں اجمیر جانے کے لیے پیسہ اکٹھا کیے تھے, انہوں نے پیسہ لے لیا. کہا جاؤ اگلے سال آنا, دیکھیں گے جانا ہے کہ نہیں جانا ہے. کہا کہتے اس میں اداس ہونے کی کیا بات ہے, اگلا سال آئے گا, اجازت لے کے چلے جائیے گا. اب بیچارہ سال بھر کسی طرح ایٹھن موڑن میں دن گزارا. جو ہی دوسرا سال آیا, پہنچ گیا پیر صاحب کے خانقاہ میں. کہا حضرت السلام علیکم. کہا بابو سب کسل منگل خیریت طبیعت برابر. کہا حضرت صاحب ٹھیک ہے, اجازت دے دیجئے.
کہا کیا کرو گے اجازت لے کر کے؟ کہا اجمیر شریف جائیں گے۔ کہا کہ بابو اجمیر شریف مت جاؤ، اجمیر شریف مت جاؤ۔ کہا کہ حضرت اجازت دینا دیجئے۔ کہا کہ مت جاؤ اجمیر شریف۔ کہا کہ حضرت دینا دیجئے اجازت۔ کہا کہ کہنا ہے اجمیر شریف مت جاؤ، کرایہ ہے کہ تم جائے گا۔ کیا کہا حضرت ہم جان نہ رہے تھے کہ پیسہ لے کے چلیں گے تو آپ لے لیجئے گا۔ کرتے کے جیب سے نکالا ٹکٹ، کہا یہ لیجئے ٹکٹ، یہ لیجئے۔ اور یہ سوچا کہ پیر صاحب ٹکٹ کیسے لیں گے؟ پیر صاحب ٹکٹ اٹھائے، اینٹ کر کے جیب میں رکھ لیے۔ کہا جاؤ اگلے سالانہ سوچیں گے جانا ہے کہ نہیں جانا ہے۔ اور اداس ہو کر کے گھر لوٹا۔ بیوی بولی کیا ہوا؟ کیا کہے ٹکٹ بھی لے لیے، جانے بھی نہیں دیے۔ بولے کہ اگلے سالانہ سوچیں گے جانا ہے کہ نہیں جانا۔ تیسرا سال آیا، کسی طریقے سے تیار ہو گوا کر کے دروازے پہ کھڑا تھا۔ ایک ایکا والا ٹم ٹم والا جا رہا تھا۔ ٹم ٹم والا ادھر آ۔ کیا ہے کہ میرا جھولا لاد لے، بکسا لاد لے، مجھ کو بیٹھا لے، کرایہ لے لے، اب مجھ کو اجمیر شریف لے چلو۔ کہا جلدی سوار ہو جا۔ لے کر کے چلنے لگا۔ جو ہی آدھا محلہ گاؤں پار ہوا، دل نہیں مانتا کہ حضرت کے اجازت کے بغیر ہم اجمیر چلے جائیں۔ چلا حضرت سے اجازت لے لے۔ گیا خانقاہ کے دروازے پر رک گیا۔ کہ مار تو گھوڑے کو ایک سوٹا مارا، ایک سوٹا گھوڑا ہی آیا۔ پیر صاحب کہا دیکھ تو کون آیا؟ دوسرے مرید نے دیکھا کہ حضرت اجمیر جانے والا آیا۔ کہا آنے دو۔ گیا مرید کا السلام علیکم۔ بابو وعلیکم السلام، سب طبیعت برابر خیریت؟ کہا حضرت سب ٹھیک ٹھاک ہے، اجازت دے دیجئے۔ پیر صاحب نے کہا کسی کا نکاح پڑھانا ہے کہ اجازت مانگ رہے ہو؟ کہا مرید سے مذاق کرتے ہیں، یہ کوئی رشتہ ہے؟ کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا اجمیر جانا ہے، اجازت دے دیجئے۔ پیر صاحب نے کہا بابو مان جاؤ، اجمیر شریف مت جاؤ، اجمیر شریف مت جاؤ۔ کہا کہ حضرت اجازت دیجئے ورنہ، اجازت دیجئے ورنہ۔ پیر صاحب نے سوچا نے بابا یہ ورنہ میں رکے گا کہ جائے گا، کیا کرے گا؟ یہ مجھ کو بھی کنفیوز کر دیا۔ پیر صاحب نے کہا مان جاؤ اجمیر شریف مت جاؤ۔ کہا حضرت اجازت دیجئے ورنہ، اجازت دیجئے ورنہ۔ اب پیر صاحب بھی کنفیوز ہو گئی، کیا کرے گا نہ کرے گا۔ اب پیر صاحب بھی حیران، کہا نہیں مانو گے؟ کہا ورنہ مان جاؤ ورنہ۔ اب کہا حضرت اجازت دے دیجئے۔ پیر صاحب بھی اٹھ گئے، کہا سن تم کو اجازت دے دیں گے مگر ہم کو 2 رکعت نفل نماز پڑھ لینے دی۔ کہا جلدی پڑھ لیجئے۔ گیا جلدی سے پدھنا میں لوٹے میں پانی بھرا اور بھر کر کے لا کر کے پیر صاحب کو دے دیا۔ پیر صاحب نعرہ لگائی، نعرہ تکبیر، نعرہ لگائی۔ دیکھیے ہماری، دیکھیے بڑی خوشی کی بات ہے، ہماری جماعت کے بہترین خطیب، بہترین سخنور، باوقار عالم حضرت علامہ و مولانا شکیل نظامی صاحب قبلہ مہاراج گجوی، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ بس عنقریب آپ ان کے خطاب سے اپنے قلوب کو منور و مطلع فرمائیں گے میرے دوستوں۔ کہا حضرات جلدی سے وضو کر لیجئے۔ پیر سے وضو کرنے لگے، مرید نکلا، آیا ٹم ٹم والے سے، آیا ٹم ٹم والا 5 سے 10 منٹ میرا حضرت 2 رکعت نماز پڑھے گا اور پڑھ کر کے سلام پھیریں گے، اجازت دے دیں گے، ہم تم اجمیر چلنا۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ جلدی سے۔ اب بیچارہ آیا اور آ کر کے کھڑا ہو گیا، نیت باندھ کر کے حضرت نے وضو کی۔ وضو کرنے کے بعد مصلی پہ کھڑے ہو گئے، نیت کو باندھے، ثنا پڑھے، ثنا کے بعد سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کے بعد پیر صاحب سورہ بقرہ قرآن کی 2.5 پارے کی تلاوت شروع۔ پہلا پارا ختم، دوسرا پارا شروع۔ ادھر سے ٹم ٹم والا گئے، تم تو چلنا ہے کہ نہیں؟
वो भी क्या करे, अब हमारा हजरत रुकू में जाएंगे, मगर हजरत कहाँ रुकू में जाने को, पहला पारा खत्म तो दूसरा पारा शुरू। अब बुधक टमटम वाला भी उठ गया, क्या होगा, कहे तुम चलना है तो चल, नहीं तो मैं चला। टमटम वाला अपनी सवारी को, अपनी गाड़ी को खोला, आबादी से दूर चला गया। हजरत रुकू किए, सजदा किए, सजदा के बाद कादा करके फिर कयाम में खड़े, फिर रुकू, फिर सजदा और कादा में बैठ करके आप जो ही सलाम फेरे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो मुरीद माथा पे हाथ के कहने लगा, हजरत अभी ये सलाम फेरना था। हम समझ रहे थे ना क्या आपका मन ना है कि हम अजमेर जाए, आप अपने मकसद में कामयाब हो गए, आप अपने इरादे में कामयाब हो गए। तो पीर साहब ने कहा, बाबू अजमेर शरीफ जाना है, अजमेर शरीफ जाओगे, जाओ। काका हजरत मुरीद से मजाक करते हैं, अब क्या चीज से जाए, जिस सवारी से, जिस गाड़ी से जानी थी वो गाड़ी तो चली गई। अच्छा चली गई बाबू, कहाँ चली गई, तो चले जाओ अजमेर। का हजरत क्या चीज से जाए, तो सारी से बिरला को आया है जलाल, उस मर्द कलंदर को जब आया जलाल, कहा बेटा जाना है कि नहीं जाना है, का जाना तो है, सवारी चली गई। तो सारी पे बिरला ने कहा, अरे जाना तेरा काम, भेजना मेरा काम है, भेजना मेरा काम है। का तो भेज दीजिए, भेज दीजिए, ये भी देख लेते हैं। पीर साहब ने कहा, चल जल्दी आंख बंद कर। चाचा अस्सलाम वालेकुम, बोलिए ना। काई जी ऐसे किए हुए, ऐसा लग रहा है क्या जाने की तैयारी कर रहे हैं, पासपोर्ट तैयार है, सिर्फ वीजा लग जाए तो फ्लाइट। तो सलाम यहाँ जितने उलमा आप लोग को करें तो सलाम का जवाब दीजिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जोर से बोलिए। हाँ, जितने चचा लोग यहाँ बैठे हैं, भैया लोग, सारे लोग सलाम का जवाब दीजिए। यहाँ से घर जाइए तो सब लोग अपनी अपनी बीवी को सलाम कीजिए, कीजिएगा। चचा लोग सोच रहे हैं कि नासिर मौलाना कैसा मौलाना पकड़ के लाया है, खाली फंसा वही वाला सब बात बोल रहा है। चच्ची लोग उधर सुन रही है, मन्ने मन्ने गदगद होगी कि चलो ठीक है, ठाक मौलाना पकड़ के लाया है, अगला साल 2-3 को और ऐसा का पकड़ के लाए जो हमको सलाम करने का तरीका 100 से सलाम करवावे, 100 की जगह पे 300 चंदा देंगे। ऐसा के मौलाना आना चाहिए। तो आप लोग घर जाइए तो अपनी अपनी बीवी को सलाम कीजिएगा, जाकर के सलाम कीजिए अपनी अपनी बीवी को। हाँ, आज यहाँ से जाइए अपनी बीवी को सलाम कीजिए। बीवी को सलाम करना ये कोई ऐब की बात नहीं है, ये कोई बुरी बात नहीं है, ये कोई नायूब की बात नहीं है। अरे मौला अली मुश्किल कुशा, खैबर सिकल फातह खैबर, दामाद पैगंबर जब अपने घर तशरीफ लाते तो सैयदा फातिमा को मौला अली सलाम किया करते थे। क्या किया करते थे, क्या किया करते थे, सलाम किया करते थे। तो आप वो लोग सलाम कीजिएगा ना। हाँ, नहीं कीजिएगा तो माँ बहने सुन रही है, सुबह में नाश्ता मांगेगा, कल्लू की अम्मी नाश्ता दो तो कहेगी हड़ताल है, चूल्हा चौका बंद, धरना पे हम लोग पूरे गांव की औरत बैठी हूँ, पूरे गांव के मर्द एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। क्यों? कहा आप लोग सलाम कीजिए। आज तक हम लोग नहीं जानते थे, मौलाना साहब बता दी कि मौला अली सैयदा फातिमा को सलाम किया करते थे। तो आप लोग कीजिए तो नाश्ता बनेगा, नहीं तो चूल्हा चौका बंद। तो आप क्या कीजिएगा? आपके पास जवाब है, जवाब है कि कहिए कि नाश्ता बनाओ। इसलिए कि आप लोग जवाब सीखे का, उलमा से मोहब्बत करते का, उलमा के पास वक्त देते का कि सवाल का जवाब मिले मेरे दोस्तों। तो मेरी माँ बने चूल्हा चौका बंद, तो चाय खाना में कितना दिन तक चाय पीजिएगा, कितना दिन तक बिस्किट खाइएगा, गैस बन जाएगा, परेशान हो जाइएगा। तो आज से
सलाम, बीवी को सलाम शुरू। जब बीवी नाश्ता ना दे, कहे कि मियाँ सलाम करो, तो आप कहिएगा नाश्ता दो, कहेगा नहीं सलाम करो, तो कहिएगा नाश्ता दो, और कहेगी कि मौला अली सैयदा फातिमा को सलाम किया करते थे, तो आप जवाब सुना दीजिएगा कि जब मेरे आका शफीए रोजे शुमार मक्की सरदार मदनी ताजदार जब अपने घर तशरीफ लाया करते, तो हम सबों की माँ उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका नबी के मोहतरम को सलाम किया करती थी। तो बीवी शौहर को सलाम करे तो आयशा की सुन्नत अदा हो जाए, और शौहर बीवी को करे तो मौला अली की सुन्नत। तो हम लोग कहाँ चल रहे थे? बोलिए न जरा सा, कहाँ हम लोग पहुंचे थे? अजमेर। कहा पहुंचा दीजिए। तो पीर साहब ने कहा बेटा आंख बंद कर। कहा कि चलिए अब तो जो करना है करवा लीजिए, मुर्गा भी कहिएगा बनने के लिए तो बन जाएगा, मगर अजमेर जाएंगे, मानेंगे नहीं। तो पीर साहब ने कहा चल जल्दी आंख बंद कर। अब जो ही आंख बंद किए, पीर साहब ने कहा बेटा एक कदम आगे बढ़ा, हाँ हजरत बढ़ा दिया, चल दूसरा कदम बढ़ा, हाँ हजरत बढ़ा दिया। जो ही तीसरा कदम उठा करके जमीन पर रखने वाला था, तो सारी पे बिल्ला ने कहा अरे बेटा आंखों को खोल। जो ही आंख खोला तो तय क्या रहा है कि मैं खानकाह में नहीं हूँ, मैं तो अजमेर की गलियों में आ गया हूँ, मैं अजमेर की नगरी में आ गया। अब जो देखो मुनगद का तबीयत हरियर हो गई। अब जहाँ जाए वही पीर साहब की तारीफ। पीर मिला साहिबे करामत, पीर मिला। ढूंढने के बाद भी ऐसा पीर नहीं मिलेगा। बस नासिर 2-4 मिनट बहुत जल्दी खत्म। ऐसा पीर मिल ही नहीं सकता। चाहे खाना में जाए, नाश्ता खाना में जाए, हजरत की तारीफ। और थोड़े देर पहले ना हाँ हुए तो हजरत से पटका पटकी फैटा फैटी कुश्ती खेल लेता। अब चुई कुछ दिनों के बाद पहुंचा टमटम वाला, तो देखा इसको आंख फाड़े मुंह खोले दिखता रह गया। तू कैसे आ गया? तू आदमी है कि जिन्नात रे? कैसे आया? का नहीं बताया, नहीं बताएगा। का पता कैसे आ गया? नहीं बताएंगे। और टमटम वाला के पेट में ऐठन मोड़न शुरू कि आदमी है कि जिन्नात, कैसे आ गया? का बता कैसे आया? का बता दे। हाँ बता। का नहीं बताएंगे। का बता कैसे आया? कहा बता दे। हाँ बता। कहा इश्क वाली गाड़ी से। ये बोलने की जगह चचा, ये बोलने की जगह जी लगा करके हाथों को लगा के फिर हमें बोलिए या रसूल अल्लाह, और जी लगा करके बोलिए या रसूल अल्लाह। का इश्क वाली गाड़ी से आ गए हैं। का इश्क वाली गाड़ी कैसी होती है? कहा बता दे। इश्क वाली गाड़ी कैसी होती है? कहा बता दे। का इश्क वाली गाड़ी पे अबू बकर सवार हुए तो सिद्दीक अकबर बना दिए थे। इश्क वाली गाड़ी पे उमर सवार हुए तो तरीके से सवार बना दिए गए। इश्क वाली गाड़ी पे हुसैन आजम सवार हुए तो शहीद आजम बना दिए गए। इश्क वाली गाड़ी पे अब्दुल कादिर सवार हुए तो गौसे जीला बना दिए गए। इश्क वाली गाड़ी पे मोइनुद्दीन सवार हुए तो हिंदुस्तान के राजा बना दिए गए। इश्क वाली गाड़ी पे निजामुद्दीन सवार हुए तो महबूबे इलाही बना दिए गए। इश्क वाली गाड़ी पे जब अहमद रजा सवार हुए तो आला हजरत बना दिए गए। और इश्क वाली गाड़ी पे सूफी निजामुद्दीन सवार हुए तो खतीबुल बराए। ताकि इश्क वाली गाड़ी ऐसी होती है अपन को समझ में आने को नहीं का चल हट गया। कुछ दिन तक गुजारा तो ख्याल आ रहे पीर साहब ने खत दिए थे कि फला पेड़ के नीचे उनका एक मित्र रहता है, दोस्त रहता है, उसी को देना। जल्दी से गया। कहा हजरत गुस्ताखी माँ कुछ दिन हम रख लिए थे, खत आपका पढ़ लीजिए। हजरत ने खत खोला, खत खोल के पढ़ने लगे, मुस्कुराने लगे। तो यो मुन्ने मुन्ने मुरी सोचा कि लगता है पूरी कहानी हमारे बारे में है। कहा हजरत लगता है कि मेरी ही दास्ता कहा। चला गया। कुछ दिन अजमेर में रहा तो सोचा कब हाजिरी भी मुकम्मल घूम फिर भी
चाहिए, अब घर चलना चाहिए, अब घर चलना चाहिए। अब पूरे सरो समा को बांधा, पीठ में लटकाया, अलविदाई सलाम ख्वाजा मोइन के रोज़े को किया, चलने लगा। तो दिल ने सवाल किया, अरे पैदल जाएगा? इसके लिए जवाब दिया, हाँ पैदल जाऊंगा। कहा नहीं, चल टमटम वाला तो है, खोजने पूरा खोजा टमटम वाला को। कहा टमटम वाला इधर का है? का चल नाश्ता कराता हूँ, चाय पिलाता हूँ, खाना खिलाता हूँ। का अगर बब्बा इतना लंबा ऑफर किस कंपनी की? का कोई किसी कंपनी की नहीं है, अपने गाड़ी में एक सीट दे दो। का चल हाँ, बहुत है मोहब्बत वाली गाड़ी से, बहुत है इश्क वाली सवारी से, जा इश्क वाली गाड़ी से। अरे बाबा वो हम ना जानते हैं, हमारे पीरे साहब जानते हैं, वो ताला चाबी सब उन्हीं के पास, हम नहीं जानते। का चल हाथ हम नहीं ले जाएंगे। इसको भी आया तेज का, चल 6 महीने में पैदल जाएंगे, मगर अब तेरी गाड़ी तेरी सवारी से नहीं। अब पूरे सरो समा के साथ अजमेर से निकलने लगा। दिल ने सवाल किया, अरे तो ऐसे ही जाएगा? जाना उस बुजुर्ग से सलाम कर ले। गया काहे बाबा, आप मेरे पीर के दोस्त हैं तो पीरे के बराबर है। अस्सलाम वालेकुम। का वालेकुम सलाम। का बाबू जा रहे हो? सब कुशल मंगल खैरियत, तुम्हारा यात्रा सब कुशल मंगल हो। का यात्रा सब ठीक है? जा तो रहे हैं, आप कुछ जानते होते हैं तो जानते हैं तो भेज दीजिए। क्या जाना चाहते हो? तो कितना दिन हम रहे यहाँ, कितना दिन रहे? जानते हैं तो भेज दीजिए। का चल आंख बंद कर, ना ये काम हमसे न होगा। चचा इधर आइए, चचा है नहीं, जल्दी से अजमेर की टिकट कट रही है, जल्दी 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 आइए। अब प्रधान साहब आपका मुंह बांधे, इधर आइए, आप भी आइए ना इधर भाई। सेहत अच्छी है, अल्लाह ने रहमत दी। दाढ़ी करिए, पैसे बांध लिए, शेर की तरह रखिए ना। हाँ तो और रखिए, ये खसखसी दाढ़ी मत रखिए, थोड़ी सी और बढ़ाइए। देखिए भैया आप भी वादा कर लीजिए कि इंशाअल्लाह आने वाले दिन में दाढ़ी रखूंगा, है ना मेरे दोस्तों। अब उसने कहा है बाबा हम को भेज दीजिए। कहा चल आंख बंद कर। कहा कि हमसे नहीं होगा। कि आंख बंद करेगा? क्यों? क्या पूरे अजमेर में आप ही को पहचानवे करते हैं, चिन्हवे करते हैं। आंख बंद करे, आप गायब हो जाए तो किसको ढूंढूंगा? जो करना है आंख खोल के कीजिए। क्या तुमको जाना है तो आंख बंद कर, नहीं तो मैं चला। कहा कैसा हूँ, चलिए जाइएगा तो लीजिए। आंख बंद कर लिया। पीर साहब ने उस फकीर ने वलीए कामिल ने कहा, बेटा चल एक कदम बढ़ा। का हजरत जानते हैं, बढ़ा दिए। दूसरा कदम उठा करके जो ही मुरीद समी पे रखने वाला था कि उस अजमेर का कलंदर, उस अजमेर का फकीर ने बोला, अरे बेटा अब आंख खोल। जो ही आंख खोला तो देख क्या रहा है कि मैं अजमेर की गलियों में नहीं हूँ, मैं तो अपने पीर के खानकाह में आ गया। बहुत खुश हुआ। जल्दी से पीर साहब को सलाम किया, खत निकाल के दिया उनका। कहा आप भी पढ़ लीजिए। पढ़ने लगे, मुस्कुराने लगे। कहा के ए बाबा ये बताइए कि खत में क्या, बस खत में क्या लिखा है? खत में क्या लिखा है? तो पीर साहब ने कहा बेटा खत में क्या लिखा है, इससे पहले ये ना जानो कि तुम जिसको खत दिए हो वो कौन थे। वो आप भी जानना चाहते कि जिसको खत दिया गया वो कौन थे? कि यहीं पे खत्म कर दे जिसको खत दिया गया वो कौन थे? सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं तो जरा सा हाथों को उठाइए इमाम हुसैन के नाम पे, और दूसरा हाथ इमाम हसन के नाम पे उठो। ए मौला, जिन लोगों ने हसनैन करीमैन के नाम पे हाथ उठाया है, लकवा की बीमारी से महफूज कर दे, मदीने की हाजिरी करा दे। और जो नहीं उठाया गया, हाँ फंस गया। तो जरा सा एक मरतबा और लहरा के बोलिए, और जी लगा करके बोलिए। मेरे दोस्तों फिर कभी जिंदगी वफा करेगी तो बताऊंगा कि वो खत जिसको दिया गया वो कौन थे। मेरे साथ पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, और जी लगा करके अस्तगफिरुल्लाह रब्बी बिल्कुल रब्बी व अतूबु अलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रहमत हक जो की जब लब हिलाते महद में पुरसिया होता झमाझम, मुस्कुराते महद में उनके सोने पर भी जलवे जाते महद में चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठा
کے مرد میں کیا ہی چلتا تھا، اظہاروں پر کھلونا نور کا، سینے دل میں جمال یار کا ناسور ہے، مرہم یاد نبی سے درد غم کا پھور ہے، لقطۂ ہر مثل جو مثل قمر معمور ہے، اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔